میرے ابو نے میری خالہ کو کھیتوں میں جھکایا ہوا تھا اور اس پہ خوب محنت کر رہے تھے۔ میں نے جب اپنی خالہ کو ایسی حالت میں دیکھا تو میرا بھی دل اس پہ خراب ہونے لگا۔ میں اب اسی موقع کی تلاش میں تھا کہ میں بھی اپنی خالہ سے اپنی پیاس بجھاؤں۔ میرا نام عمران ہے، میری عمر 25 سال ہے، میری رہائش بہاولپور کی ہے۔ میرا تعلق ایسی فیملی سے تھا جو کہ ایک زمیندار تھی۔ ہم لوگوں کی کافی زمینیں تھیں، اسی لیے ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے۔ ابا زمین میں جاتے تھے اور کھیتی باڑی کا کام بھی کرتے تھے، اس وجہ سے ہمارا گھر چل رہا تھا۔ اگر میں اپنی بات کروں تو میں کافی خوبصورت طبیعت کا حامل ہوں۔ میری جسامت دبلی پتلی تھی لیکن میں کافی جوان دکھتا ہوں۔ سارا گاؤں مجھے دیکھ کر رشک کرتا تھا کیونکہ گاؤں کے زمیندار کا بیٹا تھا۔ ابا کی شادی اماں سے تو ہوئی تھی پر اس شادی میں پیار بالکل بھی نہیں تھا۔ ابا جس سے پیار کرتے تھے وہ اماں کی بہن تھی، یعنی کہ وہ تھی جو اب میری خالہ ہیں۔ ان کے پیار کی کہانی اس زمانے میں سارے علاقے میں پھیل گئی تھی، پر نانا نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا تھا کہ اگر ان کی بیٹی کی شادی ابا سے ہوگی تو وہ میری اماں ہی ہوگی۔ اس فیصلے پر ابا کے علاوہ سب ہی راضی تھے۔ ابا نے نہ کر دی تھی لیکن اس فیصلے کے خلاف ہی ان کی شادی اماں سے ہو گئی تھی۔ اماں اپنے خاندان کی بڑی بیٹی تھی، وہ کافی سمجھدار تھی، لیکن خوبصورتی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو میری خالہ نے سب کو ہی پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ وہ پورے گاؤں کے لوگوں کو اپنی خوبصورتی کی وجہ سے اپنا اسیر کرتی تھی۔ ان کا رنگ کافی گورا تھا اور ان کا حسن لاجواب تھا، وہ بہت ہی پرکشش تھی۔ جب یہ سب لوگ ان کی خوبصورتی دیکھ کر حیران ہوتے تھے۔ انہوں نے اپنا فگر کافی اچھی طرح برقرار رکھا تھا۔ ابا بھی ان کی خوبصورتی کے دیوانے تھے۔ شادی کے بعد اماں کو وہ خوش نہ رکھ سکے کیونکہ دل میں کوئی اور جو تھا۔ اماں بھی یہ بات جانتی تھی، اس سے اپنا نصیب سمجھ کر وہ قبول کر بیٹھی تھی کہ اماں کی زندگی میں کبھی بھی وہ سکون نہیں آنے دے سکیں گے۔ میں نے جب ہوش سنبھالا تو مجھے بھی یہ حسن اپنی جانب کھینچنے لگا۔ اماں کا زور تھا کہ میں بھی کھیتی باڑی کروں، لیکن میرا زور اس پر تھا کہ میں شہر چلا جاؤں اور ادھر جا کر خوبصورتی سے لطف اندوز ہو سکوں۔ اس کا بھی اپنا ہی مزہ تھا۔ میری بات مان لی گئی تھی کیونکہ میں اکلوتا وارث تھا۔ میں کالج جاتا تھا، ساتھ ساتھ مزے بھی کرتا تھا۔ دوستوں کی مہربانی تھی جنہوں نے میرا تعارف کچھ ایسی چیزوں سے کروایا تھا۔ میرا اٹھنا بیٹھنا بھی لڑکیوں کے ساتھ ہونے لگا تھا۔ اب کالج میں کم ہی جاتا تھا۔ لڑکی جتنی بھی حسین ہوتی تھی لیکن وہ میری خالہ کے سامنے آ کر ہار جاتی تھی کیونکہ خالہ کی خوبصورتی کا کوئی جواب نہ تھا۔ میں بھی ان کی خوبصورتی کی وجہ سے انہیں تصور کرنے لگتا تھا۔ جانتا تھا کہ میری خالہ ہیں پر ابا بھی ابھی تک ان کی خوبصورتی کے غلام تھے۔ میں کیسے پیچھے رہ سکتا تھا؟ یہ سب میں سوچتا تھا تو مجھے اماں پر کافی ترس آتا تھا کہ اس معاملے میں ان کا کیا قصور تھا، انہیں تو مفت کی سزا مل رہی ہے۔ مجھے خالہ پر بھی کافی غصہ آتا تھا۔ میرے گاؤں میں جتنے بھی دوست تھے سب ہی جانتے تھے کہ ابا خالہ کو ابھی بھی پسند کرتے ہیں، لیکن ابا کی دہشت اتنی تھی کہ کسی کی بھی ہمت نہ ہوتی جو ان کے سامنے یہ بات بول سکے۔ ایک دفعہ میں گاؤں میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا جب ایک دوست نے بات چھیڑ دی کہ میری خالہ تو کافی چلاک نکلی ہے۔ اس کی بات کا مطلب میں نہ جان پایا جب وہ کہنے لگا کہ خالہ روز ہی کھیت میں ابا سے ملنے جاتی ہے۔ میں یہ بات سن کر کافی حیران ہوا تھا۔ اس کی اس بات میں کتنی حقیقت تھی۔ میں نے دوست کو بول دیا کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا، پر وہ کہنے لگا کہ صرف وہ ملنے نہیں جاتی بلکہ وہ تو باقاعدہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ سب کرتے ہیں جو ابا کو اماں کے ساتھ کرنا چاہیے تھا۔ اس کی یہ بات سن کر میرا تو میٹر ہی گھوم گیا تھا کہ اس کی یہ مجال جو ابا کے بارے میں ایسی بات کرے، پر دوست نے مجھے قسم دینا شروع کر دی تھی کہ اگر مجھے یقین نہیں ہے تو میں خود ہی یہ سب دیکھ لوں اور کسی دن کھیت میں چلا جاؤں۔ میں نے اس کی بات پر کان نہیں دھرے، لیکن میرے اندر یہ ڈر بیٹھ گیا تھا کہ اگر ایسا ہوا بھی تھا تو میرا سارا انضام خالہ کو جاتا تھا کہ وہ اپنی اداؤں سے ابا کو اپنی طرف بلاتی ہیں۔ میں اس بات کو بھلانا چاہتا تھا، پر اس دن میرا یہ وہم سچ ثابت ہوا جب میرا گزر کھیت سے ہوا۔ میں عام طور پر کھیت میں بالکل بھی نہیں جاتا تھا، لیکن اس دن ویسا ہی ارادہ کیا تھا اور کھیت پر چلا گیا۔ اچانک ہی جھاڑیوں کے بیچ سے مجھے کسی خاتون کی چیخ کی آواز سنائی تھی۔ وہ آوازیں تو کافی عجیب سی تھی، مجھے دھچکا لگا تھا۔ میں اس آواز کو ٹریس کرتے ہوئے وہاں تک جانے لگا تھا۔ اچانک ہی ہلکی سی جھاڑی ہٹا کر نظارہ دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہاں پر
کوئی اور نہیں بلکہ میرے ابا تھے، اور جس کے ساتھ تھے وہ میری خالہ ہی تھی جو اس حالت میں ان کے ساتھ تھی۔ وہ نظارہ دیکھ کر میں حیران ہو گیا تھا۔ خالہ کو گھور کر دیکھنے لگا تھا، وہ اس حلیے میں بہت اچھی لگ رہی تھی۔ ان کا حسن کو کافی کمال کا تھا۔ جب ہی ابا کا دل ان پر آیا تھا۔ ابا بہت محنت سے ان کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ میرا دل خالہ کو اس حالت میں دیکھ کر مچلنے لگا تھا۔ شاید یہی ایک واحد وجہ تھی جو خالہ نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی، کیونکہ اگر وہ شادی کر لیتی تو ان کی یہ والی آزادی ختم ہو جانی تھی۔ مجھے خالہ کا چہرہ تو بالکل دکھائی نہیں دے رہا تھا، پر سامنے کا وہ نظارہ دیکھ کر میرے اندر کی بے چینی بڑھنے لگی۔ جیسے میں ابا کی جگہ خالہ کے ساتھ ہوتا، یہ سب سوچ کر میرے طلب بڑھنے لگے تھے۔ ابا نے خالہ کے ساتھ جی بھر کر کام کیا تھا۔ خالہ تھک گئی تو ابا الگ ہو گئے تھے۔ خالہ نے کپڑے اٹھائے اور اپنا حلیہ بہتر کرنے لگے تھے۔ ابا فوراً ہی واپس چلے گئے تھے، جبکہ کچھ دیر بعد جب خالہ سیٹ ہو گئی تو وہ بھی واپس جانے کی تیاری کرنے لگے تھے۔ اس وقت مجھے کام تھا جب ہی میں بھی واپس ہو گیا، لیکن میرا پکا ارادہ ہو گیا تھا کہ خالہ کے ساتھ اسی کھیت میں اپنی طلب پوری کروں گا۔ میں بھی وہ مزہ لینا چاہتا تھا جو ابا اب تک لیتے آئے تھے۔ میں بہت زور دیا کہ یہ طریقہ اپناؤں۔ مجھے ایک راستہ نظر آیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کل ہی اس جگہ کس چیز کو انجام دوں گا۔ کل کا سوچ کر رات بھر مجھے نیند نہ آئی۔ میں کافی خوش تھا کہ وہ چیز بھی مجھے حاصل ہو جائے گی جن کے پیچھے نہ جانے کتنے لوگ دوڑ رہے تھے۔ اگلے دن میں اسی کھیت سے گزرا تھا۔ مجھے دور جھاڑیوں میں حرکت دکھائی دی۔ میں جان گیا تھا کہ آج ان کا ٹھکانہ یہ جگہ ہے۔ میں فوراً ہی وہاں پہنچا اور انہیں دیکھ کر پھر سے حیران ہو گیا تھا۔ آج ابا خالہ کے ساتھ کسی اور طریقے سے وہ سب کر رہے تھے، پر میں نے یہ سب دیکھ کر صبر سے کام لیا تھا اور 10 منٹ انتظار کیا۔ ٹھیک 10 منٹ بعد ابا واپس جانے لگے تھے، لیکن خالہ کچھ دیر کے لیے رک گئے تھے۔ جب ابا کھیت سے دور نکل گئے تو میں اچانک سے خالہ کے سامنے آ گیا تھا۔ مجھے وہاں دیکھ کر خالہ کو جھٹکا لگا تھا اور اپنی اس حالت کو چھپانے لگے تھے، پر میں نے ان کی یہ کوشش ناکام بنا دی تھی اور ان کے سامنے کھڑا دیکھ کر ان کے حسن کو دیکھنے لگا تھا۔ خالہ مجھے کہنے لگی کہ یہ حرکت کافی گندی ہے، مجھے ایسے نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس بات پر مجھے بہت افسوس ہوا تھا کہ خالہ یہ کہہ رہی ہے جو کہ ابا کے ساتھ مل کر اپنی بہن کو دھوکہ دے رہی ہے۔ اس بات پر خالہ شرمندہ ہونے لگی تھی۔ میں نے انہیں بتا دیا تھا کہ میں نے سب دیکھ لیا ہے، کیسے وہ ابا کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ خالہ کے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ میں بھی جان گیا تھا کہ تیر صحیح نشانے پر لگا ہے۔ میں نے خالہ کو کہہ دیا کہ ان کی یہ حرکت اب میں پورے گاؤں والوں کو بتاؤں گا کہ کس طرح انہوں نے ابا کے ساتھ مل کر اماں کو دھوکہ دیا ہے۔ یہ بات سن کر خالہ کا رنگ اڑ گیا تھا۔ وہ جانے لگی تھی جب میں ان کا ہاتھ پکڑ کر روکا تھا اور ان سے پوچھا کہ کیا وہ چاہتی ہیں کہ یہ بات کسی کو بھی پتہ نہ چلے۔ اس پر خالہ نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر وہ یہی چاہتی ہے تو پھر وہ سب میرے ساتھ بھی کرے جو وہ ابا کے ساتھ کرتی ہیں۔ خالہ میری بات پر حیران ہو گئی تھی، لیکن پھر کچھ دیر بعد ہی راضی ہو گئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میں اپنے ارادے کا پکا تھا۔ ان کی اجازت دینے کی دیر تھی جب میں نے کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر ہی خود ان کے ساتھ لگا لیا تھا۔ مجھے کافی سکون ملنے لگا تھا۔ میں انہیں محسوس کرنے لگا تھا۔